الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ اسلامی ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ سفر کا اپنی آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے۔ میں سفر ہی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، عوام میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ تو مجھ سے ایسے مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے، جی ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کاروبار اس جیسے ناپاک مہینے میں شروع کر لیں؟ کوئی کہتے ہیں جی ہم نے شادی کی تاریخ رکھنی ہے، شادی تو بعد میں کریں گے لیکن اس مہینے میں اگر تاریخ رکھ دیں تو کہیں طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ یعنی عجیب قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا، 2-4 دوستوں نے عجیب باتیں پوچھی۔ میں نے انہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشرکوں کے جاہلانہ توہمات تھے، تو اللہ کے رسول نے خود اعلان فرمایا لا سفرا ولا طیارہ لا عدوہ ولا حامہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی بدشگونی پکڑنا، اس طرح کے فعال سمجھنا، اس طرح کے مہینوں کو، سفر کے مہینوں کو خصوصاً برا اور نحوست زدہ سمجھنا، اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیل یا جیسا پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا یا الو کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتے بس اس مہینے اس گھر والوں کی بربادی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا حامہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ اور سفر کے مہینے میں تو اسلام نے کامیابیاں بتائی ہیں، نقصان نہیں بتائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت ہے۔ محرم الحرام، یعنی محرم عظمت اور عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں؟ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب، عزت و احترام۔ شعبان المعظم، رمضان المکرم یا رمضان شریف، اس طرح کی بات کرتے۔ تو سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ ظفر کامیابی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوج، ظفر، موج۔ تو ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ تو اسلام تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی ترتیب نعوذ باللہ ناکامیوں کی، نحوست کی، خباثت کی، کوئی بدفعلی کی، بدشگونی کی، یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں، اسلام کے اپوزٹ باتیں۔ دوسری بات، اللہ نہ کرے کسی نے کاروبار شروع کیا مثال محرم میں اور ختم ہو گیا اس کا، تو اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ تو غلط نہیں ہوگا۔ یا کسی نے شادی کی تاریخ رکھی رمضان میں اور وہ شادی چل نہ سکی تو کیا کہیں گے؟ بھئی رمضان مبارک غلط تھا۔ تو کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ نحوست کی باتیں پکڑنا شروع کر دیں۔ ہر مہینے کو بندہ اپنے زاویے سے سوچے تو اس کو اپنے زاویے کے اعتبار سے اچھا بھی لگے گا، برا بھی لگے گا۔ محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ تو ہے، لیکن کیا شہادت میں جدائی نہیں ہے؟ تو پھر
چلو محرم میں بھی شادی چھوڑ دیں، محرم میں بھی کاروبار شروع کرنا چھوڑ دیں، محرم میں بھی کوئی نیکی کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلو بھئی اب سفر ہے، سفر کو ویسے ہی لوگ منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا اگلا مہینہ ربیع الاول ہے، آپ کہیں گے ربیع الاول میں اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، تو یہ بھی تو لکھا ہوا ہے آپ علیہ السلام کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ یہ مہینہ وہ ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تعلق، یعنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت میں لے گیا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا پھر ربیع الثانی ہے، اس میں وہ دودھ والی وہ جو 11ویں شریف کے دودھ کے چکر ہیں، اس حساب سے وہ بھی کیا۔ پھر جمادی الاول جمادی الثانی رہ جائے گا، تو اس کا معنی جمود سے ہے، لہٰذا اس میں تو بالکل چیز خراب ہو جائے گی، تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا مہینہ جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اسے بھی چھوڑ دیں۔ اچھا ابھی اگلا مہینہ شعبان ہے، اب شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں بھی چند باتیں کر دیں گے لوگ، بھئی یوں ہوا تھا، اس میں اس صحابی کی شہادت، اس میں اس اہل بیت کی وفات، اس کی پیدائش۔ اچھا پھر رمضان، بھئی اس میں تو روزہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں بہت حیران ہوں، شوال کے مہینے کو اور ذوالقعد کے مہینے کو، میں نے دونوں باتیں عوام سے سنی ہیں، ان میں ایک مہینہ کو کہتے ہیں خالی۔ کسی سے پوچھو بھئی یہ خالی کیوں ہے؟ یہ رمضان ہے، شوال ہے، خالی ہے، اور ذوالحجہ ہے۔ خالی کا مطلب یہ کوئی لفافہ ہے جو اس کو خالی کر دیں، یا اس کو بھر لیں، کوئی تھیلا ہے، کوئی بیگ ہے؟ یہ عوامی توہمات ہے، اس کا کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہے۔ اچھا پھر ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کو آپ تو کہیں گے بھی بقرہ عید ہے، اچھا مہینہ ہے، تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی تھی، ٹھیک ہے وہ چھری چل کے بقرہ ہی ذبح ہوا تھا، لیکن باپ نے بیٹے کے لیے قربانی کے معاملات، تو پھر کسی مہینے میں نہ کاروبار شروع کر سکے گا بندہ، نہ کسی مہینے میں شادی کر سکے گا، نہ کسی مہینے کو اچھائی سمجھ سکے گا۔ تو یہ اپنے توہمات ہیں، اس سے بچیں۔ یہ وہی مثال ہے، ایک لڑکا تھا بالکل نلائق بھانڈا قسم کا، نہ پڑھتا تھا نہ ادھر نہ ادھر، نہ اسے کو پوچھ گچھ تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا سناؤ کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے زبردست پڑھائی چل رہی ہے، استاد آتے ہیں؟ کہا جی استاد بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ کہا کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہفتے میں 7 دن ہے، 3 دن ہم نہیں جاتے، 3 دن استاد نہیں آتا، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تو کوئی اپنے لیے بچایا بھی نہیں ہے نا، کوئی جگہ میں بچا کے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ توہمات جو ہمارے اندر شروع ہو گئے ہیں، اس مہینے میں نوزت ہے، اس مہینے میں فساد ہے، اس مہینے میں یہ ہو گیا ہے، اس مہینے میں شروع کریں یہ ہو گیا ہے، تو پیچھے اسلام میں کوئی دن بچتا ہے جس مہینے میں کوئی اسلام کا شہید نہ ہو، کسی صحابی یا اہل بیت کا دنیا سے جانا یا آنا نہ ہو، یا کسی مہینے میں کوئی مصیبت یا اسلام پر کوئی سختی یا آلام کا واسطہ نہ پڑو؟ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی آبیاری بھی شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کیا سے کیا کر دیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بعض ایسے موقعوں پر ہوئی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب جنگ ہوتی ہے دشمن کے بندے جاتے ہیں، اپنے شہید نہیں ہوتے۔ اب ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے شادی لیٹ کر دیتے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سسرال کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے لہذا چلو 6 ماہ شادی آگے؟ بھائی جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کی بیوی کی عدت ہے، اس کی شادی جس کی ہو رہی ہے اس کی تو بیوی کی عدت کہاں سے تم نے ڈال لی؟ عجیب بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، ان سے نکاح جنگ خیبر کے بعد ہوا ہے، راستے میں ولیمہ ہوا ہے، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ زبان جل جائے کوئی یوں کہے بھی تمہارے نبی کو شادی کی نعوذ باللہ کو اتنی جلدی تھی، مدینہ منورہ اپنے گھر بھی نہیں آئے، جنگ سے واپسی پہ اپنے بندے بھی دنیا سے گئے ہیں، کافر بھی اموات ہوئی ہیں، اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچے شادی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں نبوی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو خوشی کے معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ ضرورت ہے شادی کر لی جائے، ضرورت ہے کاروبار شروع کر لیا جائے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے معاملات دیکھ لیا جائے۔ اس کو کسی مہینے کی نحوست اور برکت کے ساتھ ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں اس طرح کے سفروں کے اندر ولیمے ہیں۔ اب کسی سے کوئی کہہ دے میں اس طرح کا معاملہ، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے تھے، حج کے دن شروع ہو رہے تھے،
حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. سارے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. بھائی سارے مسافر ہیں, حضرت عثمان 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسافر ہیں, مدینہ منورہ سے آئے ہیں. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. جی عثمان نے حضور کی شریعت کو بدل دیا, نعوذ باللہ. حضور علیہ السلام 2 پڑھتے تھے بطور مسافر, حضرت عثمان آئے ہیں 4 پڑھ رہے ہیں. کانوں کان یہ بات حضرت عثمان تک نہ پہنچی, لیکن باتوں باتوں میں جب معاملہ شور و غوغا تک گیا تو حضرت عثمان تک بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عصا پکڑا اور ممبر پہ خطبہ دیا, کہا لوگو صاحب معاملہ زندہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو, خواہ مخواہ سے سنت نبوی کا مقابل بنانے کا تمہیں بہت شوق ہے, دشمنوں کی باتوں میں آ جاتے ہو. مکہ مکرمہ میں ابھی تک میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا تھا کہ میرا گھر نہیں تھا. اللہ پاک نے مجھے ایک شادی یہاں سے عطا فرمائی ہے, اب میں اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ بن چکا ہوں. جب میری رہائش اور مستقل یہاں بات بن رہی ہے تو میں پوری نماز ہی پڑھوں گا نا, اب تو مسافر نہیں رہا. اچھا, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہاں 2 باتیں میں سمجھا رہا ہوں. نمبر 1, حضرت عثمان شادی میں وہ تماشا لگاتے جو ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے تو شاید اعتراض نہ بنتا, سب کو پتہ چلتا شادی ہے. محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی ہے نا, 10 بندے رات کو 10 گھر والے رات کو سو نہیں سکتے. جو ہمارے ہاں ایک دکڑے خانی چلتی ہے. اس کا معنی ہے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. امیر المؤمنین وقت کی شادی ہو رہی ہے, 44 لاکھ مربع میل کا اسلامی حکمران ہے اور ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہے, شور و غوغا اور پراپاگنڈا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے ضرورت ہو تو بس ضرورت کی حد تک اس کو رکھو. دوسری بات کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کو اس بندے سے جا کر ختم کراؤ جس سے بات ہو رہی ہے, تو معاملہ حل ہوگا, بڑھے گا نہیں. میں مثال دے رہا ہوں, میرا معاملہ اپنے بھائی سے ہے اور میرے دل میں ہے کہ اس بندے نے یوں کیا, تو اگر میں جرت رکھتا ہوں اور معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں مسید سے کہوں دیکھو یہ بات ہے, مجھے فائنل کر کے بتا دو. انہوں نے کہا جی استاد جی ایسے ایسے, بات ٹھکانے لگ گئی. اور میں معاملے کی لڑائی تو اس سے رکھتا ہوں, ان سے ان سے گلے کر رہا ہوں, تو یہ نفرتیں بڑھیں گی, یہ معاملات زیادہ ہوں گے, یہ ختم نہیں ہوں گے. تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں. لہٰذا سفر کے مہینے کو نحوست والا, منحوسی والا مہینہ سمجھنا, یہ وہ فلاں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں. مجھ سے خاتون نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ مولانا سفر کے مہینے پر میں نے آپ کا بیان سنا ہے, غالباً پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. اسی مہینے میں تو اللہ کے رسول کو بخار آیا تھا, حضور پاک علیہ السلام کو بخار ہوا سفر کے آخر میں, پیغمبر نے غسل کیا تھا, تو یہ مہینہ بخار کا سبب بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ اس کو کیوں عزت والا کہہ رہے ہیں؟ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بیمار کیا. میں نے کہا میری بہن آپ کو حضور پاک علیہ السلام سے کلمے کے تعلق میں اطاعت کرنی ہے یا دین خود بنانا ہے؟ اللہ کے رسول کو دنیا میں بخار آیا, اس سے مہینہ غلط ہو گیا. نعوذ باللہ کل کوئی یہ لاجک پیش کر کے کہے کہ مدینہ شہر ہی خراب ہے, اس شہر میں حضور کو بخار آیا تھا, تم کیا کہو گے؟ کہتے ہاں مدینہ میں تو آیا تھا. میں نے کہا پھر کل کوئی فتویٰ دے دو. اچھا چلو, بخار آنا اس سے مہینہ غلط ہو گیا, تو حضور پاک کی وفات کب ہوئی؟ کہ جی اگلے مہینے ربیع الاول میں. میں نے کہا پھر کہہ دے ربیع الاول اس سے زیادہ خراب ہے. نہ ربیع الاول میں تو حضور کی آمد ہے. میں نے کہا جی آمد ہے تو حضور پاک کا جانا بھی تو اسی مہینے میں ہے. پھر اچھا مجھے مولانا بات سمجھ آ گئی. میرے دل میں ایک بات تھی پوچھ لوں. میں نے کہا شکر ہے پوچھ کے دئی, کام پورا ہو گیا, ورنہ تو آٹومیٹک مفتی لوگ بن جاتے. میرے پاس ایک خاتون آئی ہے, مجھے آ کہتی ہے میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. میں جی پوچھیں. کہتے میں نے رات خواب دیکھا, مجھے خواب میں ایک سفید لباس کا آدمی کہتا ہے ذالکم خیر لکم, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب میں بتانے لگا ہوں, مجھے کہتی ہے 1 منٹ بات پوری کر لیں. میں نے کہا جی سن لا لے. کہتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے تعبیر دے دی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے بیٹے نے کہا ذالکم تساں ذالیاں وے خیر لکم تمہاری خیر ہے, آپ لوگ عورتیں ہیں آپ کی خیر ہے. تو میں نے کہا جب آپ کے بیٹے تعبیر دے چکے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ وہ مفتی صاحب ہے؟ نہیں, وہ ریڑھی چلاتا ہے. میں نے کہا اللہ اسے حج پہ لے جائے, تجھے وہی ملا ہے. بھائی خواب اتنا حساس معاملہ ہے, کسی نے غلط تعبیر دے دی, علماء کہتے ہیں چھری کی طرح یہ چل جائے گی, کیا کرو گے؟ اس طرح کی باتیں, اور وہ بھی یہ معاملات میں طے کر کے. اچھا چلو پھر بھی اچھا ہے اس ریڑھی والے کو اللہ جزائے خیر دے, کوئی اچھی تعبیر تو دی ہے, کوئی موت کے پاس نہیں گن گیا.
کہیں مرنے کی تعبیر دے دیتا تو کام پورا تھا۔ بعض اوقات خواب میں بندہ سمجھتا ہے برائی ہے، ہوتی اچھائی ہے۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کچھ معاملات میں غلط پایا خواب کے اندر، بہت پریشان ہو کر آیا میرے پاس۔ میں نے کہا یہ تو خواب ہے، لیکن تیرے لیے مستقبل کی اچھائی ہے۔ اچھائی کیسے؟ میں نے تو ماں کے ساتھ خود کو ملوث پایا۔ میں نے کہا خواب میں، ظاہر میں نہیں۔ زبیدہ ملکہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ہارون الرشید کی بیوی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ ملوث ہیں اور میں کعبے کی چھت پہ بالکل بغیر لباس کے لیٹی ہوئی ہوں۔ تو معبرین نے اسے تعبیر دی کہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم سے لوگ ایسا فائدہ لیں گے جو حجاج کرام کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا اس سے بھی آپ کو والدہ سے تحفہ، کوئی خاص فائدہ؟ اچھا، پھر اسے جا کر تسلی ہوئی۔ تو خواب کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بندہ برا سمجھتا ہے، ہوتا اچھا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، تو میں نے اسے کہا تجھے زندگی ملے گی اور اللہ کی محبت ملے گی۔ وہ مانا نہیں۔ بعد میں اللہ نے ہدایت دی، 4 ماہ تبلیغ میں لگائے، سنت کے مطابق داڑھی۔ ایک عرصے بعد ملے نا، اسے خواب بھول چکا تھا، لیکن مجھے ایک بات یاد تھی۔ تو باعث اتفاق، باعث چانس میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ اس خواب کا فائدہ نظر آیا؟ کیوں؟ ذہن پہ تھوڑی لوڈنگ کر کے کہتے جی مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بھائی، موت کو حدیث میں پل کہا گیا ہے، اور پل ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملاتا ہے۔ تو گمراہی میں تھا، تو نے خود کو موت میں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تجھے نیکی کا پل کراس کر کے اللہ دیندار پہ، تجھے دین پہ لا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ تو سفر کا مسئلہ بھی یہی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی برا نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس میں شادی کرنا، اس میں کاروبار شروع کرنا، اس میں کسی سے لین دین کے معاملات کرنا، اس کو اس مہینے کے ساتھ نہ جوڑنا۔ قسمت اچھی، معاملہ اچھا نکل آئے گا، قسمت بری، معاملہ الٹ نکل آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ٹوٹ گئی تو مہینہ غلط تھا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو دن منحوس تھا، یوں نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات طلاق نقصان تو ہے، اور بعض اوقات کسی حساب سے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ ہر جگہ طلاق کو برا نہ کہا کرے۔ بعض اوقات طلاق میاں بیوی دونوں کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دونوں کے گلے میں فٹ ہو جاتی ہے۔ شادی اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ بیوی سے بن پڑی تو اچھی چیز ہے، بن نہ پڑی نا تو وہ کہتے ہیں جوتی لینے وہ گیا نا، میری بیوی کی جوتی دے دے، تو اس نے کہا جی نمبر کتنا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نمبر تو نہیں پتا، لیکن کمر میں نشان چھپا ہوا ہے چپل لگنے کا، دیکھ لو نمبر کتنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں شادی اچھی چیز ہے، گلے فٹ ہو گئی تو بری چیز بھی ہے۔ تو اسی طرح طلاق بری چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اچھی بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں اچھی پر دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن کریم 22ویں پارے کا 2 صفحہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، رب کائنات ایک طلاق کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ یہ آیات اٹھائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایسا مقدس صحابی، 1,24,000 پیغمبر کے صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ فلما قضا زید، یہ زید ابن حارثہ ہے، ان کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ زید ابن محمد کا اعلان ہوا، سورۃ احزاب نازل ہوئی، رب نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، آپ کا پیار اپنی جگہ، لیکن منہ بولا بیٹا کہیں گے، ولدیت اس کے اپنے ابو کی چلے گی، ولدیت نہیں بدل سکتی۔ آج بھی لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، شناختی کارڈ میں اس کی ولدیت چینج کر دیتے ہیں۔ حرام ہے، گناہ ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ آپ گارڈین لکھ سکتے ہیں، خود کو فادر نہیں لکھ سکتے، نگران لکھ سکتے ہیں، والد نہیں لکھ سکتے۔ قرآن کریم کی نص اس پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آج کے بعد اسے زید ابن محمد نے کہنا، زید ابن حارثہ کہنا۔ پیار رہا حضور پاک کا، اس کا نام قرآن کریم میں۔ ان کی اپنی بیوی سے بن نہ پڑی، معاملات چل نہ سکے، روزانہ کسی نہ کسی معاملے میں لڑائی کی حد تک، روزانہ کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کوئی ان بن جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوتی، حضور پاک فرماتے اللہ خیر کرے گا،
तसल्ली रखो, अल्लाह से डरो, मामलात को हुस्न सलूक से रखो, उम्दगी से रखो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन दिल में एक बात थी कि यार मुझे नहीं लगता इनका मामला बन पड़े। आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर नहीं फरमाई, दिल ही दिल में रखी। तो अल्लाह पाक ने ऊपर से आयत उतार दी, क्या पैगम्बर जो आप दिल में रखे हुए इन्हें बताते नहीं हैं कि ये क्या कहेंगे, अल्लाह पाक इसको बता रहा है, इनकी तलाक हो जानी है। वो तलाक हो गई, इद्दत मुकम्मल हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी खातून का रब ने निकाह कर दिया। ज़ैद इब्ने हारिसा की साबका बीवी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन बन गई। आप बताइए, ये तलाक नुकसान के बारे में गई है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप तलाक में खामद को या बीवी को दोनों को गुनाहगार कह दो, भी तुम गलत हो, तुम्हारे ऊपर नऊज़ुबिल्लाह लानते हैं। भाई हो सकता है बाज़ औक़ात गलत हो, गलत का है, हक खा कर वो तलाक दे रहा हो, जुर्म कर रहा हो, जुल्म कर रहा हो, लेकिन हर जगह ये कायदा कुलिया फिट नहीं होगा। अच्छा, फिर इसको आप किसी महीने से जोड़ें, अजी इस महीने में ज़ैद और ज़ैनब का निकाह हुआ था लिहाजा तलाक हो गई है। भाई यूँ नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर मुनहसिर है। और बाज़ औक़ात खामद बीवी में जुदाई होती है किसी और वजह से, वो जुदाई में बीवी को इख्तियार दे दिया जाता है। हज़रत बरीरा और हज़रत मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हुमा खामद बीवी हैं, ग़ुलाम और बांधी हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांधी हैं, हज़रत बरीरा इनके वालिद, इनके खामद हज़रत मुग़ीस वो भी ग़ुलाम है। जब खामद बीवी दोनों ग़ुलाम हो, अगर पहले खामद को आज़ाद कर दिया जाए तो इस्लाम में बीवी के साथ निकाह के मामलात बरकरार रहेंगे, और पहले बीवी को आज़ाद कर दिया जाए तो फिर बीवी को इख्तियार मिल जाता है कि चाहे तो निकाह बरकरार रखे, चाहे तो अपने खामद से खुद जुदाई करने का ऐलान कर दे, उसे हक मिलता है, इस्लाम का कानून है। अभी ये बात खुल नहीं रही। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुश हुई हैं अपनी बांदी से किसी बात पे और उसे आज़ाद कर दिया। हज़रत बरीरा आज़ाद हुई, उन्हें मसला मालूम था, अल्लाह के रसूल की खिदमत के पास आने से पहले अपने खामद के पास गई, मैं आज़ाद हो गई हूँ और इस्लाम के एतबार से मुझे इख्तियार मिला है, मेरा कलर देखें, अपना कलर देखें। वो रंग का बड़ा फ़र्क था खामद बीवी में। खामद बड़ी जो है बीवी बड़ी हसीना जमीला थी और खामद उस हिसाब से मामलात नहीं रखते थे दोनों साहबी का जी तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। हदीस पाक में मुग़ीस यबकी वद्दुमू अला लहयतिही, हज़रत मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु इतने रोए कि उनके आंसुओं की लड़ी बन गई, उनके चेहरे से गिर रहे थे। वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे साथ बीवी ने ऐसा कर दिया, इसे कहें ये अपना हक वापस ले। क्यों वापस ले? इस्लाम ने उसे हक दिया, चाहे तो ले ले, चाहे तो छोड़ दे। अब हुज़ूर पाक ने इसमें सख्ती नहीं फरमाई, बावजूद कि हज़रत मुग़ीस रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बरीरा को बुलाया और फरमाया, बरीरा इससे रुजू कर लेती हो? यूँ नहीं फरमाया रुजू करो, तुझे हुक्म दे रहा हूँ। हज़रत बरीरा हुज़ूर पाक के घर में पली और बड़ी है, शरीयत के मसाइल अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सीखे हैं। तो हज़रत बरीरा ने अर्ज़ किया, रसूल आपका हुक्म है या आप वैसे ही बात इरशाद फरमा रहे? अगर है आपका हुक्म सर तस्लीम खम, मेरा जनाजा भी इसकी अक़द और इसके घर से निकलेगा। मैं आपकी बात से सरमुए इनहराफ नहीं कर सकती, आप मेरे नबी हैं, मैं आपकी उम्मती हूँ, आपका हुक्म तादम अज़ीज़ इसके कदमों में गुजारूंगी। और अगर वैसे मशवरे के तौर पे मुझे इख्तियार दे रहे हैं, ये मुझे कतन कबूल नहीं है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, बरीरा मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे तेरी चाहत पर छोड़ रहा हूँ कि या रसूलल्लाह मैं इससे नहीं रह सकती, इसके साथ निभा नहीं कर सकती। रिश्ता ख़त्म हो गया, अलहदा अलहदा शादियाँ हुई, लेकिन इस्लाम ने एक मामलात में हक तो दिया है ना एक खातून को। तो अब क्या कहेंगे, ये जुदाई लानत वाली है नऊज़ुबिल्लाह? भाई इससे तो इस्लामी अहकाम में तक़वियत का सबक और दर्स मिल रहा है। तो बिल फ़र्ज़ अगर ये सफ़र में हो जाता तो सारे कहते जी सफ़र के महीने की वजह से हो गया, हालांकि इसका सफ़र से किसी किस्म की कोई मनहूसियत का ताल्लुक़ नहीं है, ये अपने एतबार से है। तो तलाक अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, इसको किसी दिन से, किसी महीने से, किसी वक्त से, किसी लम्हे से जोड़ना इस्लामी तालीमात नहीं है, इसमें कोई मनहूसियत की बात नहीं है, अपनी अपनी किस्मत और तकदीर की बात है। अल्लाह हम सब की किस्मत को अच्छा फरमाए,
اللہ ہمیں اسلامی عقائد اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جیسی توہمات سے، بدفعلیوں سے، بدشگونیوں سے ہمیں اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔